گویا کہ رب اور اسلام کے درمیان ایک واسطہ ہے ہم غیر مسلموں کو بتانے کے لیے کہ دیکھو یہ اسلام ہے۔ اب واسطہ ہی خراب ہو گیا اور آپ کو دیکھ کر وہ اسلام سے دور بھاگا تو آپ بھی پکڑے جائیں۔ تم شہداء ہو، تمہیں دیکھ کر اسلام کو پہچاننا چاہیے ایک انسان جو غیر مسلم ہے، اور تمہاری زندگی ایسے ہو جائے کہ تم کو دیکھ کر اسلام سے نفرت کرنے لگے تو اللہ کے ہاں پکڑ ہو جائے گی۔ پھر پچھلے قبلے پر بیت المقدس پر جو آپ تھے وہ بھی دراصل ہم نے ہی آپ کے لیے حکم دیا تھا، یہ جاننے کے لیے کہ رسول کی اتباع کون کرتا ہے، کون ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے۔ یہ اللہ دراصل کیا ہے، ٹیسٹ رکھنے کے لیے 17-18 مہینے یہ حکم دیا تھا کہ آپ بیت المقدس کی طرف کریں۔ پھر اس کے بعد حکم آیا اب بیت اللہ کی طرف کر دیں۔ اب جن کے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا ایمان تھا انہوں نے کہا کہ ہم کو قبلہ نہیں دیکھنا ہے، ہم کو سمت نہیں دیکھنا ہے، لفظ رسول کا قول، رسول کی وحی دیکھنا ہے۔ رسول نے کہا یہاں پھر جاؤ، پھر گئے۔ رسول نے کہا کہ نہیں ادھر پھر جاؤ، پھر گئے۔ مسئلہ ختم۔ اصل چیز قبلہ نہیں ہے، اصل چیز اتباع ہے۔ اب پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ اے اللہ کے رسول آپ بیت المقدس کو قبلہ بناؤ۔ قرآن کہتا ہے ہم نے یہ وحی کی تھی آپ پر۔ تو مطلب کیا ہے، قرآن کے وحی کے علاوہ ایک اور وحی آتی تھی جسے حدیث کہتے ہیں۔ منکرین حدیث کے لیے اس میں کیا ہے، منہ توڑ تماچا ہے، جو کہتے ہیں کہ قرآن کی وحی کے علاوہ کوئی وحی نہیں آئی۔ قرآن سے ہی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول پر ایک قرآن کی وحی آتی تھی، ایک قرآن کے علاوہ کی وحی آتی تھی۔ جو قرآن کے علاوہ کی وحی آتی تھی وہ حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی میجارٹی کو دیکھ کر توحید اور شریعت کو بدل دیں گے؟ ممکن ہے؟ نہیں۔ پھر اللہ کے رسول سے خطاب کر کے یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کے خواہشوں کی پیروی کریں گے تو آپ ظالموں میں شمار ہو جائیں گے؟ اصل مقصود ہم کو کہنا ہے دیکھو تم میجارٹی کے پیچھے مت بھاگو، حق جو ہے وہ حق ہے۔ اب یہ مسجد حرام کی طرف جب رخ آپ مکمل کر لیں گے تو یہ دلیل بن جائے گی، بہت بڑی حجت بن جائے گی ان بدبختوں کے لیے بھی جو دراصل اندر سے نہیں مان رہے تھے کہ یہ رسول دراصل وحی الہی کے مطابق قبلہ تبدیل کیا، حالانکہ یہ ان کی کتابوں میں پہلے سے لکھا ہوا تھا کہ یہ رسول جو آخری آئے گا وہ دراصل قبلہ تبدیل کرے گا، اور اس کی امت جو ہوگی نا جی وہ بھی اس کا قبلہ بھی کعبۃ اللہ ہوگا۔ اب جب مکمل طور پر تم بھی کیا کعبۃ اللہ پہ کرو گے تو یہ نشانی ان کے لیے حجت بن کے رہ جائے گی قیامت تک کے لیے کہ دیکھو تمہارے کتاب کے مطابق تو رسول اور اس کے ساتھی سچے ہو گئے۔ اب تم اپنی ضد اور ہمدردی میں نہ بدلو تو ظالم ہو، تم نہیں بدلتے ہو، ورنہ تو قرآن کے حساب سے نہیں تورات کے حساب سے بھی ہم سچے ہو گئے۔ یہ آخری رسول کی نشانی ہے۔ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها۔ اب یہاں سے قبلے کا حکم اور قبلے کی جو آ کر تبدیلی ہے اس مضمون پر بات ہو رہی ہے، جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جانے کے بعد 17 یا 16 مہینے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب کعبۃ اللہ کی طرف قبلہ اختیار کرو۔ اب اس پس منظر میں ایک بات سمجھ لیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں جب تک تھے وہاں معاملہ ایسا تھا کہ کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرتے تو ایک حد تک بیت المقدس بھی اسی پس منظر میں، یعنی ایسے کہ اگر آپ کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوں تو بیت المقدس بھی اسی کی طرف ہوتا تھا۔ تو اب کس کی طرف رخ اختیار کر رہے ہیں یہ صحیح طور پر واضح نہیں ہوتا تھا اتنا، کیونکہ بیت المقدس اور کعبۃ اللہ کی طرف رخ دونوں ایک ہی سمت میں آ جاتے۔ لیکن جب مدینہ چلے گئے تو ویسا نہیں تھا معاملہ، وہاں کا جو ماحول تھا اس حیثیت سے جغرافیہ وہاں کا جو تھا، وہاں پر اگر وہ کعبۃ اللہ کی طرف کرتے تو پیٹھ بیت المقدس کی طرف ہو جاتی تھی، اور پیٹھ اگر آ کر کعبۃ اللہ کی طرف کریں گے تو منہ بیت المقدس کی طرف، بالکل اپوزٹ ہوتا تھا۔ اب واضح کرنا ضروری ہو گیا کہ اللہ کے رسول کس طرف نماز پڑھ رہے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب بھی کوئی ہدایت نہیں آتی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پچھلی امتوں کو دیکھ کر ان کے معاملات کیا تھے اسی کو اختیار کر لیتے تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بذریعہ وحی بھی دراصل کیا ہے اللہ کے رسول کو الہام کر دیا تھا کہ یہاں پر اب آنے کے بعد واضح طور پر آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر لیں، گویا تو کعبۃ اللہ بالکل پیٹھ پیچھے ہو گیا، اور ادھر یہودی خوش ہو گئے۔ اب یہ نبی کا قبلہ جب بیت المقدس ہے تو ایک نہ ایک دن شاید ہم کو بھی مان لے گا، اور ادھر مشرکین مکہ بے نیاز ہو گئے۔
اس واسطے کہ اگر نبی کا قبلہ بیت المقدس ہے تو وہ کعبۃ اللہ کو چھڑانے کے لیے کیوں آئے گا؟ چلو کوئی مسئلہ ہو گیا چھوڑو، کچھ لڑائی تھی ہماری اور ان کی 13 سال، اب تو وہ چلے گئے اور ان کا قبلہ بھی بدل گیا تو مسئلہ ختم، وہ ٹھنڈے پڑ گئے، ادھر یہ ٹھنڈے پڑ گئے، ادھر وہ خوش تھے۔ کیونکہ انسان کا سب سے اہم ترین چیز کیا؟ قبلہ ہے۔ جب قبلہ ہی کیا ہے ہمارا اختیار کر رہا ہے تو دل میں بات کیا تھی؟ ایک نہ ایک دن کہہ دے گا کہ یہودی بھی صحیح ہیں اور ہمارے ساتھ مل جائے گا شاید یہ نبی، یہ خام خیالی تھی ان کی۔ اب یہ چیز چلتی رہی 17-18 مہینے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ اب دراصل کیا ہے، تم کو رخ کرنا ہے پھر کعبۃ اللہ کی طرف، اور وہ مضمون یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاھم، ان قریب نادان لوگ، بے وقوف لوگ، سفہاء سفیہ کی جمع ہے جس کا مطلب ہے بے وقوف، لوگوں میں سے بعض بے وقوف یہ کہیں گے کہ ما ولاھم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، جس قبلے پر وہ تھے اس قبلے سے ان کو کس چیز نے ہٹا دیا، کیوں یہ دراصل پھر گئے؟ گویا کہ بات پہلے آ گئی لیکن ذکر اس بات کا نہیں ہو رہا ہے، اس کے بعد کی بات کا پہلے ہو رہا ہے، یعنی اللہ نے حکم دے دیا بیت اللہ کی طرف قبلہ کرو، وہ آیت نیچے آ رہی ہے، لیکن اللہ اس پر تبصرہ کر رہا ہے تو حکم دینے کے بعد کی جو بات تھی وہاں سے بات شروع ہو رہی ہے، جو نیچے آئے گی وہ بات وہ پہلے ہے زمانے کے اعتبار سے۔ ہاں اب بات سمجھو کہ یہ لوگ نادان لوگ کہتے ہیں کہ قبلے کی طرف دراصل کیا ہے، یہ مڑ گئے اور کعبۃ اللہ کی طرف پھر گئے تو آخر یہ کیوں کیا؟ کس چیز نے انہیں مجبور کر دیا کہ انہوں نے کیا کیا؟ اپنا قبلہ تبدیل کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول آپ کہیے قل للہ المشرق والمغرب، مشرق بھی اللہ کا ہے، مغرب بھی اللہ کا ہے۔ یہ بات کل کے مضمون میں ہم نے پڑھ لیا تھا، میں نے بتایا تھا کہ قبلے کی تحویل کے لیے اللہ نے پہلے بھی بتا دیا تھا کہ پہلے کہہ دو مشرق مغرب ہر سمت کیا ہے؟ اللہ ہی کی ہے۔ کعبۃ اللہ کی طرف کرو کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کعبۃ اللہ میں ہے، بعض لوگ سمجھتے ہیں ویسے ہی، حالانکہ بالکل غلط ہے، ہر سمت اللہ کی ہے، وہ ایک یونٹی یونیفارمٹی کے لیے دراصل بتایا گیا کہ یہاں پر تمہیں رخ کرنا ہے، اصل حکم تو رب کا چلے گا، کہاں رخ کرو بولے وہاں کر لو، وہی عبادت ہے تمہاری۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کیوں یہ پھر گئے؟ تو اللہ نے کہا کہ دیکھو قل للہ المشرق والمغرب، مغرب بھی اللہ کا ہے، مشرق بھی اللہ کا ہے، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ وکذالک جعلناکم امۃ وسطا، اسی طرح تم کو اللہ تبارک و تعالی نے بنایا امت درمیانی، امت وسط۔ کیوں بنایا؟ لتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ تم لوگوں پر ہو جائیں گواہ، ویکون الرسول علیکم شہیدا، اور رسول تم پر گواہ ہو جائے۔ گویا کہ ہم شہداء ہیں، شہداء ہیں، ہم گواہ ہیں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے دین اسلام کی۔ اور ایک مضمون یوں بھی سمجھ لیجئے کہ وسط کا مطلب درمیانی بھی ہے، وسط کا مطلب کیا ہے؟ واسطہ بھی ہے۔ واسطہ کا مطلب کیا ہے؟ وسیلہ جسے ہم بولتے ہیں نا، واسطہ، اس کا مطلب بھی ہے۔ گویا کہ رب اور اسلام کے درمیان ایک واسطہ ہے ہم، غیر مسلموں کو بتانے کے لیے کہ دیکھو یہ اسلام ہے۔ اب واسطہ ہی خراب ہو گیا اور آپ کو دیکھ کر وہ اسلام سے دور بھاگا تو آپ بھی پکڑے جائیں۔ یاد رکھو تم سب ذمہ دار ہو، تم شہداء ہو، تمہیں دیکھ کر اسلام کو پہچاننا چاہیے ایک انسان جو غیر مسلم ہے، اور تمہاری زندگی ایسے ہو جائے کہ تم کو دیکھ کر اسلام سے نفرت کرنے لگے تو اللہ کے ہاں پکڑ ہو جائے گی پھر۔ تو اسی لیے فرمایا کہ اللہ نے تم کو گواہ بنایا ہے اور رسول تم پر گواہ ہے، یعنی کل قیامت کے دن رسول گواہی دے گا، اللہ یہ وہ امت تھی جن تک میں نے قرآن پہنچا دیا، میں اپنی بات پہنچا دی، اور یہ امت ایسی امت ہوگی جو دوسری امتوں پر گواہی دے گی۔ نوح علیہ السلام کو لا کے کھڑا کیا جائے گا، نوح سے پوچھا جائے گا کہ نوح تم نے رسالت کا پیغام پہنچا دیا؟ حضرت نوح کہیں گے اے اللہ 100% میں نے پہنچا دی۔ اللہ پوچھے گا گواہ کیا ہے؟ کہا کہ میری قوم، بلایا جائے گا، قوم نوح سے پوچھا جائے گا کیا نوح آئے تھے، بتائے تھے؟ قوم نوح کہے گی تو نہ کوئی قوم نوح آیا تھا، نہ کچھ ہم کو معلوم ہے نوح کے بارے میں، کوئی نہیں پہنچایا تھا۔ اے اللہ اگر یہ پہنچاتے تو ہم کیوں کیا شرک میں مبتلا ہوتے؟ تو حضرت نوح کہیں گے اے اللہ میں سچا ہوں، گواہی کے طور پر اب امت محمدیہ کو بلاؤ، وہ گواہ دے گی۔ شہداء علی الناس، یہ ہے مطلب۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بلائے گا، پوچھے گا کیا نوح نے پہنچایا تھا؟ ہم کہیں گے ہاں نوح نے پہنچایا تھا۔ تم کو کیسے معلوم ہوا؟ اللہ ہم نے قرآن پڑھا اور قرآن میں اس بات کی تائید ہے کہ نوح نے پیغام پہنچا دیا تھا، بخاری کی حدیث ہے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ تو یہ ہے شہداء علی الناس،
لوگوں پر گواہ ہو تم اور رسول تم پر گواہ ہے. وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها, جس پر آپ تھے پہلے قبلے پر, کہاں؟ بیت المقدس کی طرف, وہ دراصل میرے ہی حکم پر تھا وہ بھی. اب یہ بہت اہم بات ہے, مقرر ہمارے چند نکات کو سمجھنے کے لیے, مقررہ نکات کو تو سمجھیے. اب وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه, پچھلے قبلے پر بیت المقدس پر جو آپ تھے وہ بھی دراصل ہم نے ہی آپ کے لیے حکم دیا تھا, یہ جاننے کے لیے کہ رسول کی اتباع کون کرتا ہے, کون ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے. یہ اللہ دراصل کیا ہے, ٹیسٹ رکھنے کے لیے 17-18 مہینے یہ حکم دیا تھا کہ آپ بیت المقدس کی طرف کریں. پھر اس کے بعد حکم آیا اب بیت اللہ کی طرف کر دیں. اب جن کے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا ایمان تھا, انہوں نے کہا کہ ہم کو قبلہ نہیں دیکھنا ہے, ہم کو سمت نہیں دیکھنا ہے, ہم کو رسول کا لفظ, رسول کا قول, رسول کی وحی دیکھنا ہے. رسول نے کہا یہاں پھر جاؤ, پھر گئے. رسول نے کہا کہ نہیں ادھر پھر جاؤ, پھر گئے. مسئلہ ختم. اصل چیز قبلہ نہیں ہے, اصل چیز اتباع ہے. لیکن جن کے دلوں میں کیا ہے, رسم جو ہوتی ہے وہی بیٹھ جاتی ہے نا, وہ اس کو پکڑ لیتے ہیں. آپ کچھ بھی کہیں نا, چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو اللہ کہتا ہے کہ ہم نے یہ چیز دراصل اسی واسطے بنایا تھا تاکہ ہم یہ جان لیں کہ کون رسول کی اتباع کرتا ہے, کون ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے اپنے اپنے رسم و رواج کے متعلق. بعض لوگ ہوتے ہیں, آپ اور بخاری, حدیث, قرآن سب لا کے سامنے رکھ دیں, سب کہتے ہیں نہیں بھائی ہمارے ابا کیا بول کو گئے, ہمارے ابا, ہمارے ابا و اجداد سب بوجھ کرتے تھے, ہمیں کیسا بدل جائیں گے. گویا کہ ان کو وہ دلیل ہے, قرآن حدیث کی کوئی دلیل نہیں ہے. اب اس میں تیسری جو نقطے کی بات ہے وہ سمجھ لیجئے. اللہ کہتا ہے کہ وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها, جس پر آپ تھے وہ میری طرف سے تھا اور میں اس واسطے اس قبلے پر رکھا بیت المقدس پہ, یہ جان لیں کہ اللہ کے رسول کی اتباع کون کرتا ہے, کون ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے. اب پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ اے اللہ کے رسول آپ بیت المقدس کو قبلہ بناؤ, کہیں بھی نہیں ہے. جبکہ قرآن کہتا ہے ہم نے یہ وحی کی تھی آپ پر, جس قبلے پر آپ تھے یہ ہم نے کہا تھا, اور یہ جاننے کے لیے میں نے کیا تھا کہ کون اللہ کے رسول کی اتباع کرتا ہے, کون پھر جاتا ہے. مطلب کیا ہے, قرآن کے وحی کے علاوہ ایک اور وحی آتی تھی جسے حدیث کہتے ہیں. منکرین حدیث کے لیے اس میں کیا ہے, منہ توڑ تماچا ہے, جو کہتے ہیں کہ قرآن کی وحی کے علاوہ کوئی وحی نہیں آئی. قرآن سے ہی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول پر ایک قرآن کی وحی آتی تھی, ایک قرآن کے علاوہ کی وحی آتی تھی. جو قرآن کے علاوہ کی وحی آتی تھی وہ حدیث ہے. اب یہ اللہ تبارک و تعالی یہ وحی جو اتارا, جو قرآن کے علاوہ تھی کہ بیت المقدس کی طرف قبلہ کرو, یہ قرآن میں تو کہیں نہیں ہے. لیکن قرآن کہتا ہے ہم نے آپ کو اس قبلے پر ہم ہی نے رکھا تھا, ہمارے ہی حکم سے تھے آپ وہاں پر. تو معلوم ہو گیا قرآن اور حدیث دونوں رب العالمین کے وحی سے ہی ہیں. لیکن صرف قرآن وحی متلو ہے, جس کی تلاوت ہوتی ہے, جس پر ایک حرف پہ 10 نیکیاں ہیں, اور حدیث وحی غیر متلو ہے, جس کی تلاوت نہیں ہوتی اور جو کہ نماز میں پڑھی نہیں جاتی. ورنہ تو منبع چشمہ ایک ہی ہے دونوں کی, قرآن اور حدیث دونوں اوتھینٹک ہیں. پھر فرمایا کہ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً, ہاں وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. دیکھو اس قبلے کی تبدیلی پر دراصل ان لوگوں کے لیے بڑا ہوگا جو سمجھتے ہیں کہ سمتوں میں ہی سب کچھ ہے, رسم و رواج میں ہی سب کچھ ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی جن کو ہدایت بخشی ہے ان کے لیے کچھ مشکل بات نہیں ہے, جو رسول کہے گا وہ مان لیں گے. وما کان اللہ لیضیع ایمانکم, لیکن اللہ تبارک و تعالی ان کے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا. ای لیضیع صلاتکم, یعنی اب بات ہوئی تھی کہ جب قبلہ اصل میں کعبۃ اللہ تھا تو 17 مہینے ہم بیت المقدس کی طرف نماز پڑھے نا, وہ نماز قبول ہوگی نہیں. تو اللہ نے کہا کہ وہ نماز بھی قبول ہوگی, وہ بھی میرے ہی حکم سے تھا. تو یہاں پر ایمانکم کا مطلب ہے صلاتکم.
تو اللہ نے صلاۃ کو ایمان کو صلاۃ کا گویا کہ اتنا اہم ترین عمل ہے صلاۃ. تو وما کان اللہ لیضیع ایمانکم کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا جو کہ بیت المقدس پر پڑھتے رہے. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے لیے بڑا ہی رؤوف نرم دل اور بڑا ہی رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے. اب وہ آیت آ رہی ہے جس پر اب تک گفتگو ہوتی رہے. میں نے وہی کہا نا کہ قبلے کا حکم جو آیا تھا وہ حکم اللہ نے بعد میں رکھا اور اس پر تبصرہ جو لوگ کر رہے تھے وہ بات کو پہلے رکھ دیا. سیقول السفہاء سے جب پڑھ رہے تھے ہم تو اس وقت قبلے کا حکم آ چکا تھا، لیکن اللہ نے وہ آیت پہلے نہیں رکھی بلکہ وہ لوگ کیا باتیں کر رہے تھے اس پر تبصرہ ہو گیا. اب آ رہی ہے وہ آیت قد نرا تقلب وجهك في السماء کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بار بار آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھنا ہے. اللہ کے رسول، یہ بڑا پیارا خطاب، رسول سے بڑا پیارا خطاب. اللہ تبارک و تعالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ادا کو کیسے پسند کرتا ہے. دیکھو فرمایا کہ آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں. نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. اب آپ پھیر لیجئے اپنے چہرہ اسی قبلے کی طرف جس پہ آپ چاہتے ہیں. یعنی اللہ کے رسول آخری دنوں میں بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے، وہی آئے گی وہی آئے گی. اور وہی کیوں آنا ہے جی؟ چاہتے تھے کہ بیت اللہ قبلہ بن جائے، دل کی خواہش تھی. تو اللہ وہ کیفیت ہی ایسے ہی نقشہ اتار رہا ہے الفاظ میں. آپ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا چہرہ ہم دیکھ رہے ہیں اور اب ہم ہی حکم دے رہے ہیں. ہم آپ کی مرضی جو ہے نا اسی مرضی کے تحت آپ کیا ہیں قبلے کی طرف رخ کر لیں، کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر لیں. فولی وجہک شطر المسجد الحرام کہ اب جب بھی کیا ہے آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں تو مسجد حرام کی طرف رخ کر لیں. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ رہے وہ لوگ جن لوگوں کو اللہ نے کتاب دی وہ لوگ جانتے ہیں کہ یہ قبلے کا رخ کا تبدیل ہونا ان کے رب کی طرف سے ہے، لیکن مانتے نہیں بدبخت. اب یہ بات کیوں بولا؟ یہ بہت اہم بات ہے. اس واسطے بولا کہ تورات میں شہادت موجود تھی آخری نبی جو آئے گا اس کا قبلہ کعبۃ اللہ ہوگا، اور یہ تمام علماء کو، یہودی علماء کو معلوم تھا معلوم رکھ کے نہیں مان رہے تھے. میں بتایا نا علماء سو کو معلوم ہے برائی ہے. ہاں فاتحہ بول کے انہیں پیسہ لیتا نا معلوم اسے، یہ نہیں ہے قرآن حدیث میں بول کے، لیکن بولتا کائی کو جیب بھرنا نا. الگ جا کو بلا کو بولو کہاں جی ہے یہ ہو نہیں ہے لیکن متولی بولے بولو بول کو. ہاں معلوم اسے غلط کر رہا ہے معلوم اسے. بعض لوگوں کو سب سے بڑا شبہ یہی ہوتا کہ یہ معاملہ کیسے ہوتا ہے کہ ہمیں نہیں کرتے نا مولوی صاحب غلطی، نہ سب جان کو رکھو کیسا کرتے غلطی کرتے جی آرام سے کرتے، تمہیں نہیں کریں گے اس سے بڑی غلطی کرتے ہو. کیونکہ وہاں کیا ہے جیب بھرنے کا معاملہ ہے نا. جب اخلاص نکل جائے، جب دین کو کیا ہے دنیا کمانے کا معاملہ کر دیا جائے تو یہ ہو کر ہی رہتا ہے. تو اس واسطے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو فرمایا کہ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ اہل کتاب جو ہیں ان لوگوں کو اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ قبلے کی تبدیلی ان کے رب کی طرف سے ہی ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس سے غافل نہیں ہے. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ اب آپ جو کوئی بھی آیت لے کے آئیں گے، جو کوئی بھی نشانی لے کے آئیں گے، یہ اہل کتاب ہرگز بھی نہیں مانیں گے آپ کے قبلے کو. اب اللہ بتائے ہٹ درمی بعض ایسی چیز ہوتی ہے نا جی جس کے بارے میں صاف معلوم ہو جاتا ہے اسے کیا بولو نہیں مانتا ہی، کیونکہ معلوم ہوگا ضد کا پکا ہے. تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ یہودی نصرانی کبھی نہیں ماننے والے اس قبلے کو. تو آپ کوئی بھی نشانی لے کے آ جائیں یہ نہیں مانیں گے. اور حتیٰ کہ کیا ہے وما انت بتابع قبلتہم، ان کا حال تو یہ ہے کہ آپ دراصل ان کے قبلے کو نہیں مانیں گے، یہ دراصل آپ کے قبلے کو نہیں مانیں گے. وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، یہ بعض کے ہی بعض کے قبلے کو نہیں مانتے ہیں تو آپ کے قبلے کو کیوں مانیں گے؟ یہ بڑا اہم ترین نقطہ ہے جو سمجھنے کا ہے. اصل میں کیا تھا نا جی یہودی اور نصارہ دونوں کا قبلہ بیت المقدس تھا، لیکن دونوں کے قبلے کے سمت بیت المقدس نہیں تھے. جو اصل مقام تھا وہ تو بیت المقدس تھا، لیکن ان لوگوں کا جو طرف تھا تو ایک دراصل کیا ہے دروازے کی طرف رخ کرتا تھا خالی بیت المقدس کے، ایک طرف پر وہ صخرہ جو ہے نا وہ چٹان جس پر اللہ کے رسول گئے تھے وہاں رخ کرتا تھا. تو ان کے ہی ایک ہی جگہ رہنے کے باوجود ان کے قبلے الگ الگ تھے.
کون سے؟ یہود و نصارہ کی. اور یہود و نصارہ کے 500 سالہ تاریخ میں یہ قبلے پر اتفاق نہیں کرے دونوں مل کو. جان دے بھائی ہمیں دونوں ایک ہی نہ بیت المقدس اتنا مانتے ہیں، تمہیں ہمیں مل کو ایک ہی قبلہ کر لیں گے. بول کو یہ دونوں اتفاق نہیں کرے تو آپ کے قبلے پہ اتفاق کریں گے. وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، یہ اپنے قبلوں کے واسطے بھی کیا ہے اتفاق نہیں کرتے. بعینی ہی وہی حالت ہماری آج کی ہے. یاد رکھو سب اندر دیکھنے میں کیا ہے درگاہ پرستت لگتے. کون ہے؟ نقشبندی، سہروردی، فلاں، انہوں پیر، انہیں غوثی، انہیں سیدی، انہیں احمدی، سب کون؟ سب یہ کہ کیا ہے اپنے اپنے درگاہ کے بڑے مریداں، ان کی اپنی اپنی ایک شکل، ایک مراقبہ، ایک ذکر، سب کا الگ الگ کیجیے. سب بھی ایک ہی عقیدہ نہ مل کو ایک بنا لے نا، نہیں بناؤں گا انہیں بولتا میرا مراقبہ میرا ذکر الگ، میں بتاؤں گا اس کے واسطے میرے حساب سے تو یہ ٹوپی پہننا، وہ خبری ٹوپی آپ نے دیکھے ہوں گے بعض جنے، خبر کی ٹوپی، وہ برابر وہ مرید کی نشانی، وہ خبر کی ٹوپی پہنے گا انہیں، اسے کتنا بڑا عہدہ بھی دیا لو، سونے کا تاج لا کو رکھو، لے بھائی پہن لے، نہیں وہ خبر کی ٹوپی دو میں پہن لے تو گنگا، وہ اس کی نشانی. دوسرا انہیں بولیں گا یہ بھورے کا دیکھ لو، ان کی ایک ٹوپی، دنیا کے کون سے کونے میں بھی دیکھ کو بولے انہیں بھورا، انہیں بولے کو کیا ہے اس کی ایک نشانی. حالانکہ سب اندر چٹے بٹے ایک ہی چیز، لیکن اپنے نشانہ نہیں تبدیل کرتے. پورے ایک ہی نا جی، پورے کے سندل عروسا سب مل کو کیا ہے ایک دوسرے میں کھاتے پیتے نا جی، سب نشانہ بھی ایک ہی کر لو. نہیں نشانہ سب نہیں، ہمیں الگ ہی، ہمارا مرتبہ الگ، ہمارا طریقہ الگ، ہمیں جو مراقبے کی کیفیت بولتے ہیں وہ بالکل الگ. اس کے واسطے جو ہمارے بیعت کریں گا انہیں ہمارے شیخ کو دیکھنا، دوسرے کو انہیں بیعت کریں گا انہیں دوسرے شیخ کو دیکھنا. ہاں باقاعدہ بھائی لیتے، بھائی ایسی نہیں بات کر رہا ہوں. اب ایک شیخ کے پاس جا کے بول رہے ہیں ہمیں تمہاری بیعت کرتے ہیں، شیخ بولتا تمہیں کائے میں بھی رہو، ہر وقت شیخ دیکھ لے کو ہی بول کو سوچنا تمہیں. ہاں ایسے کراہت والے باتیں لکھے ہیں، انسان تھوک دے گا. بیوی سے ملتے وقت بھی دیکھتا کہتے شیخ اس کا کیا کر لے کو ہے، بول لا حول ولا قوت. یہ ہے غلاظت ان کی. یہی فرقوں میں بٹ کے کیا ہے یہ ایک دوسرے کی پیروی نہیں کرتے، انہوں توحید کو آتے ہیں. تو اس واسطے ہمیں کہنا ہی ہے رنج اور غم میں مبتلا نہیں ہونا کہ یہ لوگ کیوں نہیں آتے. ہم کو کہنا ہے، کہتے رہیں گے ہم، لیکن توقع تو کیا ہے جی کم ہی ہے. یہی حالت اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بتا رہا ہے کہ اے اللہ کے رسول آپ رنجیدہ مت ہوئیے، یہ ہمارے قبلے کو ماننے والے نہیں ہیں. ان کی حالت تو یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کے قبلے کو نہیں مانتے ہیں. یہ کیسے آ کر کیا ہے ہمارے قبلے کو مان. وما انت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم انك اذا لمن الظالمين. لیکن اب یہاں پر جو تنبیہ ہے وہ بڑی اہم ہے. فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم ان کے خواہشوں کی پیروی کرو گی، یہ کیا کہہ رہے ہیں، ان سے متاثر ہو جاؤ گے. ارے اتنے بڑے لوگ، اتنے لوگ کیا ہے مخالفت کر رہے ہیں قبلے کی، تو اس طرح سوچ کر کیا ہے ان کے خواہشوں کے پیچھے چلو گے، نعوذ باللہ سوال ہی نہیں ہوتا. لیکن یہ ہماری طرف رخ کر کے کہا گیا ہے کہ کبھی ان کے خواہشوں کی پیروی نہ کرنا. کہ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر آپ ان لوگوں کے خواہشوں کی اتباع کریں گے، مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، کے بعد اس کے کہ آپ کے پاس اس کا علم آ چکا ہے، إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ، تو آپ ظالموں میں سے شمار ہو جائیں گے. اب ذرا سوچ کے دیکھو میرے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی میجارٹی کو دیکھ کر توحید اور شریعت کو بدل دیں گے؟ ممکن ہے نہیں. پھر اللہ کے رسول سے خطاب کر کے یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کے خواہشوں کی پیروی کریں گے تو آپ ظالموں میں شمار ہو جائیں گے؟ اصل مقصود ہم کو کہنا ہے دیکھو تم میجارٹی کے پیچھے مت بھاگو، حق جو ہے وہ حق ہے. اتنے لوگ کرتے نا بھائی کیا بھائی انہوں ایک چیز کا بھی الگ نکل گیا، ہاؤ بھائی انہوں الگ نکل گیا. ایسا میجارٹی میں حق ہونا ضروری نہیں ہے. بعض لوگ کیا کرتے سب کچھ معلوم ہے جی، کئی لوگ ایسے ہیں جو سب کچھ معلوم ہے، توحید ہی اصل ہے، یہ سب چیزیں ڈھکوسلے ہیں. لیکن بندہ کیا بولتا میجارٹی کس کی ہے، میں کیسا بھی الگ تنہا آ جاؤں، میں کیسا الگ ہو جاؤں، میرے پاس ہمت نہیں ہے اکیلا آنے کی. معلوم بھائی غلطی چیز، لیکن خاندان سے کٹ کو نہیں آ سکتا صاحب بولتے. تو ان لوگوں کو نصیحت کی جا رہی ہے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، ان لوگوں کی خواہشوں کی پیروی کے لحاظ سے تم کیا ہے ان کی پیروی کرنے لگے، اس بات پر کہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ حق کیا ہے.
من العلم پھر انک اذا لمن الظالمین تم ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے یعنی یہود و نصارہ کو، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ یا رب، یہ اللہ کے رسول ہیں، یہی خاتم النبیین ہیں، یہی وہ رسول ہیں جن کی بشارتیں تورات میں آئی ہیں، یہ تمام چیزیں ان کو معلوم ہے اچھی طرح۔ یہ آپ کی مخالفت جو کر رہے ہیں وہ شک میں بھی بھول کے نہیں کر رہے ہیں، جان بوجھ کے کر رہے ہیں۔ یہی حالت ہمارے علماء سو کی ہے کہ جان بوجھ کے توحید کو چھپاتے ہیں اور شرک کو بڑھاوا دیتے ہیں۔ ان کو نہیں معلوم ہے بلکہ نہیں معلوم ہے، ان کو یہ اچھی طرح پہچانتے ہیں جیسے کیا یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن پھر بھی مانتے کیوں نہیں؟ فرمایا کہ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، ان میں کا ایک تو ایسا بھی فریق ہے، ایسا بھی ایک فریق ہے، ایک جماعت ہے جو کیا ہے، حق کو چھپاتا ہے جانتے بوجھتے۔ کیوں؟ ان کی گدی چلے جائے گی، ان کا کیا ہے، مستی چلے جائے گی، ان کا عہدہ چلے جائے گا، ان کی دنیا چلے جائے گی، اس واسطے اصل میں، ورنہ تو اللہ کے رسول آپ کو اچھی طرح پہچانتے ہیں۔ تو اب اللہ تبارک و تعالی اپنے رسول سے خطاب کر کے کہتا ہے الحق من ربک، اے اللہ کے رسول حق یہی ہے جو تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے، فلا تکونن من الممترین، آپ ہرگز ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائے۔ یا رب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شک کر سکتے ہیں؟ خطاب تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، اصل معاملہ کس کو بتایا جا رہا ہے؟ ہم کو، ورنہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شک کرنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، دیکھو ہر ایک کا ایک قبلہ ہوتا ہے، ہر ایک کا ایک سمت ہوتا ہے، یا یوں سمجھ لو کہ ہر ایک کی کوئی نہ کوئی کیا ہے اپنی نشانی ہوتی ہے جس کو وہ سب سے بڑی اہمیت دیتا ہے، اور تم اپنی نشانی کس میں رکھ لینا؟ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھنا تمہاری نشانی ہے، سمتوں میں کچھ نہیں رکھا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول جو کہے اس کو مان لو، بس کوئی نشانی نہیں۔ بعض لوگ کیا ہے ٹوپی کو اتنی اہمیت دیتے، ٹوپی نہیں تو نماز اتنی جی تمہاری، ارے ایک نشانی ہے بھائی، پہنے تو اچھا ہے، نہیں پہنے تو بھی اچھا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ خاص کیفیتوں کو، خاص کیا ہے اسٹائل کو اتنی اہمیت دینا کہ وہ نہیں تو دین ہی نہیں ہے نا، ایسی بات نہیں ہے۔ جو لوگ ایسا سمجھتے ہیں یہ لوگ فرقہ پرستی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اسی واسطے ہم کو فرمایا گیا کہ ہر ایک کی ایک جہت ہے، ہر ایک کی ایک سمت ہے، ہر ایک کا ایک قبلہ بنتا ہے، ہمارا بھی قبلہ ہے ایک، لیکن اصل جو چیز دین کی بنیاد ہے وہ کیا ہے جی؟ وہ دراصل شخصیات میں اور اسٹائل کو کسی پکڑ کے رسم کو رکھ لینے میں پورا دین نہیں ہے۔ پورا دین جو ہے نا وہ اصل میں نیکیوں میں آگے بڑھ جانا، یہ ہے اصل دین۔ فاستبقوا الخیرات، تم اپنا قبلہ کیا رکھ لو، تم اپنی نشانی کیا رکھ لو، نیکی آ جائے فوراً آگے بڑھو۔ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، جو کچھ بھی تم کرو گے وہ سب کا سب اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن سامنے لے آئے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ ومن حیث خرجت فول وجهک شطر المسجد الحرام، دیکھو جب کبھی بھی تم نکلو تو اپنا چہرہ، یعنی نماز کے لیے نکلو یا نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر دو۔ پھر دوبارہ آ رہی ہے بات، ایک ڈائریکٹ خطاب نبی سے تھا کہ آپ اب صرف کعبۃ اللہ کی طرف رخ کریں۔ اب یہ دوسری مرتبہ جو آ رہا ہے یہ دراصل اہل مکہ کے لیے آ رہا ہے کہ فرمایا کہ تم بھی جب کبھی بھی نماز کے لیے نکلو مسجد حرام کی طرف قبلہ کر لو، رخ کر لو۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، تمہارے رب کی طرف سے یہی حق ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، کہ جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالی اس سے غافل نہیں ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، دیکھو تم کبھی بھی نکلو تو اپنا چہرہ، یعنی کہ تم کبھی بھی نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لو۔ 3 مرتبہ آیا ہے ایک ہی آیت کا ٹکڑا، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، 3 بار۔ اب کوئی بندہ سوچ سکتا ہے 3 مرتبہ کیوں؟ مفسرین بہت اچھی بات لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ پہلی مرتبہ خطاب تھا خاص رسول سے، اللہ کے رسول آپ جب بھی نماز پڑھے مسجد حرام کی طرف قبلہ کریں۔ دوسرا خطاب تھا اہل مکہ سے کہ اہل مکہ جب بھی تم نماز کے لیے کھڑے ہو قبلے کی طرف رخ کر لیں۔ تیسرا خطاب پوری دنیا کے لوگوں سے تھا، ہم کو جو آخری آ رہا ہے، دیکھو تم بھی جب کبھی بھی نکلو مسجد حرام کی طرف قبلہ کر۔
آ گئی بات؟ اسی واسطے 3 مرتبہ دہرایا گیا. وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ, اور جہاں کہیں بھی تم ہو اپنے چہرے کو کیا ہے اسی طرف رکھو, یعنی اسی قبلے کی طرف رکھو. یہاں پر شطر کا لفظ آیا کہ سیدھا بالکل نہیں, سمت کی طرف اپنا حصہ کیا ہے اسی طرف رکھو. جہاں کہیں بھی تم رہو اپنا رخ اسی طرف کر لو. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ, تاکہ یہ لوگوں کے لیے ایک حجت بن جائے. إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا, سوائے ان لوگوں کے لیے جو ظلم کرتے ہیں تم میں سے. اور فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي, دیکھو ان لوگوں سے نہ ڈرو جنہوں نے کیا کیا ہے, قبلے پر باتیں کی ہیں یا آ کر آوازیں کسی ہیں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تانے دیے ہیں. تو کہا جا رہا ہے کہ ان کی باتوں کو مائنڈ نہ کرو, ان سے نہ ڈرو, مجھی سے ڈرو. وَخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ, کیونکہ دراصل تم پر میں نے اپنی نعمت پوری کرنا ہے. میں نے تم پر اپنی نعمت کیا ہے پوری کی پوری مکمل کر دوں. لعلکم تہتدون, اور تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ. اب یہ بات اہم نوٹ ہے کہ اللہ یکون للناس علیکم حجت الا الذین ظلموا, تمہارے خلاف کوئی حجت باقی نہ رہے مگر ان میں سے جو ظالم ہے. یہ کیوں بتایا گیا؟ یہ دراصل ایک پوائنٹ ہے یہاں پر کہ فرمایا کہ اب تم پوری یکسوئی کے ساتھ مسجد حرام ہی کی طرف رخ کرنا. اب یہ مسجد حرام کی طرف جب رخ آپ مکمل کر لیں گے تو یہ دلیل بن جائے گی, بہت بڑی حجت بن جائے گی ان بدبختوں کے لیے بھی جو دراصل اندر سے نہیں مان رہے تھے کہ یہ رسول دراصل وحی الہی کے مطابق قبلہ تبدیل کیا, حالانکہ یہ ان کی کتابوں میں پہلے سے لکھا ہوا تھا کہ یہ رسول جو آخری آئے گا وہ دراصل قبلہ تبدیل کرے گا, اور اس کی امت جو ہوگی نا جی وہ بھی اس کا قبلہ بھی کعبۃ اللہ ہوگا. اب جب مکمل طور پر تم بھی کیا کعبۃ اللہ پہ کرو گے تو یہ نشانی ان کے لیے حجت بن کے رہ جائے گی قیامت تک کے لیے کہ دیکھو تمہارے کتاب کے مطابق تو رسول اور اس کے ساتھی سچے ہو گئے. اب تم اپنی ضد اور ہمدردی میں نہ بدلو تو ظالم ہو, تم نہیں بدلتے ہو, ورنہ تو قرآن کے حساب سے نہیں تورات کے حساب سے بھی ہم سچے ہو گئے. تورات کے حساب سے, قرآن کے حساب سے نہیں, تورات کے حساب سے بھی سچے ہیں. یہ آخری رسول کی نشانی ہے. تو فرمایا کہ اب ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں, مجھی سے ڈرو, اور یہ میں تمہارا پوری نعمت تمام کر دوں. یعنی اسلام بھی دے دیا, اسلام سب سے بڑی نعمت وہ بھی دے دیا. اب قبلہ حرم اس سے دوسری بڑی نعمت وہ بھی دے دیا تم پر. ہر نعمت میں تم پہ پوری کر رہا ہوں. تو فرمایا کہ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا, دیکھو جس طرح ہم نے تمہیں میں سے رسول بھیجا ہے جو ہماری آیتوں کو پڑھ کر سناتا ہے. اب رسول کا پھر منصب نبوت یاد دلایا جا رہا ہے. جیسے رسول پہلے آتے رہے ایسے ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس آیا ہے. جیسے ابراہیم نے دعا کی, کیا دعا کی؟ اے اللہ ایسا رسول بھیج یتلو علیہم آیاتک, تیری آیتوں کو پڑھ کر سنائے. اب قبولیت ہو گئی حضرت ابراہیم کی دعا کی تو اللہ کہتا ہے کہ ہم نے ویسے ہی رسول بھیجا جیسے ابراہیم کی دعا تھی, وہ یتلو علیہم آیاتک, ایسا رسول بھیج جو تیری آیتوں کو پڑھ کے سنائے. تو اللہ کہتا ہے یتلو علیکم آیاتنا, اب رسول وہ آ گیا جو ہماری آیتوں کو پڑھ کر سناتا ہے. ہاں, وَيُزَكِّيهِمْ, اور تمہیں پاک کرتا ہے. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ, اور کتاب کی تعلیم دیتا ہے. وَالْحِکْمَةَ, اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے یعنی حدیث. وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ, اور ان سب باتوں کی تعلیم دیتا ہے جو تم کو معلوم ہی نہیں تھے. ہاں, پوری شریعت کا جو علم ہے نا جو وہ کتنا اونچا ہے, ایک ایک بات کا علم اللہ کے رسول نے دیا ہے. حتیٰ کہ طہارت کیسے حاصل کریں یہ تک بتلایا, غسل کیسے کریں یہ تک بتلایا ہے, صفائی کیسے کریں یہ تک بتلایا ہے. تو یہ رسول سب سے بڑی نعمت ہے جو تم کو وہ سب کچھ سکھا رہا ہے جو تم جانتے بھی نہیں تھے, تم کو معلوم بھی نہیں تھا. تو اب اس کے نعمت پر کرنا کیا ہے تمہیں؟ فَاذْكُرُونِي, اللہ کا ذکر کرتے رہو, اللہ کو یاد کرتے رہو. اللہ نے کتنی بڑی نعمت دی ہے اسلام اور محمد الرسول اللہ تم کو دے کر. واقعتاً اگر تم سمجھو نا اللہ کی تعریف, اللہ کے رسول کی درود, اللہ کے رسول پر درود بھیجتے 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 تم تھکو گے نہیں, اگر حقیقتاً معلوم ہو جائے کتنی بڑی نعمت اللہ نے آپ کو دی ہے. اسی لیے فرماتا ہے کہ میرا ذکر کرو, مجھے یاد رکھو. اذکرکم, میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا. یا رب, اللہ کے ذکر میں تم رہو گے, اللہ کو تم یاد رکھو گے تو اللہ تم کو نہیں بھولے گا, اللہ تم کو یاد رکھے گا. واشکروا لی, اور میرے شکر گزار بن جاؤ. ولا تکفرون, دیکھو میرے
کافر نہ بنو، میرے شکرانے نعمت نہ کرو، شکر گزاری میں رہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، الحمدللہ مسجد السلام کی تکمیل بہت جلد مکمل ہونے والی ہے۔ اس کے لیے آپ حضرات سپورٹ کیجئے، اللہ تبارک و تعالی آپ کی مدد کرے گا۔ صدقات و خیرات کے ذریعے، مرحومین کے نام سے، اور بھی دوسرے جو انفاق کے ذرائع ہیں، ان تمام سے مسجد السلام کو اور MSLA ٹی وی کو آپ سپورٹ کرتے رہیے۔ فجزاکم اللہ احسن الجزاء۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔